وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہے، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر، ان کے اہل پر اور ان کے صحابہ پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے. جز 6 جہاں پر اینڈ ہوا تھا تو وہاں پر ہم نے دیکھا تھا کہ جو آخری آیت تھی اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ البتہ تم ضرور پاؤ گے ان لوگوں کو محبت میں تم سے قریب جو نصارہ ہے، رائٹ. تو یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے کہ اہل ایمان سے دوستی میں جو ہے جیسے کافر تھے اور یہود تھے اور نصارہ تھے، تو ان میں نصارہ دے ور کلوزر. یہود بھی اہل کتاب تھے لیکن نصارہ اور یہود کے رویوں میں ڈفرنس رہا. یہود اتنی دشمنی رکھتے تھے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے. ایون انفیکٹ تیار نہیں، جان لینے کی کئی دفعہ کوشش بھی کی، جیسے کبھی زہر دیا. جنگ احزاب کے ٹائم پہ بھی جو ہے کتنی پلاٹنگ کی. ایک دفعہ جو ہے چکی کا پارٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پھینک کر قتل کرنے کی کوشش کی. اور دوسری جگہ اگر ہم دیکھیں گے کہ مسلمانوں کو سب سے پہلی ہجرت کرنے کے لیے جو جگہ دی گئی حبشہ کی طرف، تو حبشہ میں جو ہے نصارہ جو تھے اور خاص طور سے نجاشی وہ نصارہ تھے نا، تو ان لوگوں نے جو ہے مسلمانوں کو پناہ دی، ان لوگوں کو جگہ دی، سیفٹی دی. تو دونوں میں کافی جو ہے دونوں کے رویوں میں کافی فرق رہا. آگے کی جو آیت ہے خاص طور سے نجاشی جو حبشہ کا بادشاہ تھا اس کے بارے میں ہے. ادروائز جو ہے نارملی بھی جو ہے ایمان زیادہ نصارہ لے کر آتے تھے، ان کا ایک سافٹ وہ ہوتا تھا مسلمانوں کے قریب. خیر نجاشی کا جو واقعہ ہے وہ ہوا یہ تھا، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پہلی ہجرت یا پہلی جگہ ہجرت کرنے کے لیے حبشہ مسلمانوں کو ملی. قریش کے لیے یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ مسلمان ان سے چھوٹ کر ایک ایسی محفوظ جگہ پہنچ گئے ہیں. یعنی جب مسلمان ہجرت کر کے نجاشی کے پاس حبشہ پہنچے تو بالکل قریش کو یہ بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کو ایک محفوظ جگہ مل گئی ہے جہاں ان کی جان اور ان کے ایمان کو کوئی خطرہ نہیں ہے. تو ان کی واپسی کے لیے قریش نے کیا کیا، اپنے 2 شاطر آدمی عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کو حبشہ بھیجا. یہ دونوں اس وقت مشرک تھے. انہوں نے حبشہ پہنچ کر ایک ایسی سوچی سمجھی سازش کے مطابق سب سے پہلے کیا کیا، بڑے بڑے جو ان کے پادری تھے ان سے ملے، ان کے جو پریسٹ تھے، ان کے جو ہولی وہ تھے ان سے ملے. انہیں تحفے تحائف دیے اور اپنے آنے کا مقصد بتایا. ان سبوں نے کیا کیا، ہاں کر لی. یعنی جب سب لوگوں کو تحفے تحائف دیے ان سب نے ہاں کر لی. اس کے بعد نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اسے بھی تحفے جو ہے پیش کیے. پھر اصل مقصد کے لیے زبان کھولی اور کہا، بادشاہ سلامت، آپ کے ملک میں ہمارے کچھ ناسمجھ لڑکے گھس آئے ہیں. انہوں نے اپنی قوم کا دین چھوڑ دیا ہے اور آپ کے دین کو بھی اپنایا نہیں ہے. یعنی یہ بتایا کہ نہ ہمارے دین پہ ہے نہ آپ کے دین پہ ہے، بلکہ ایک نئے دین کو جو ہے کیا کیے ہیں، لے کر آئے ہیں، جسے نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ.
اس لیے آپ ہمیں انہیں لوٹا دیجیے اور ہمیں واپس کر دیجیے، کیونکہ وہ لوگ ہمارے قبیلے کو بلونگ کرتے ہیں، تو ہمارے قبیلے کے جو ہے بڑے بڑے لوگوں نے بھیجا ہے کہ ان کو واپس لے کر آؤ۔ اب جب نجاشی نے ان کی پوری بات سنی تو پادریوں نے بھی، جو ان کے پادری تھے، تو ان لوگوں نے بھی جو ہے کیا کیا، انہی قریش کا ساتھ دیا۔ لیکن نجاشی نے احتیاط سے کام لیا اور سوچا کہ دونوں طرف کی بات سننی چاہیے، تبھی سچائی کھل کر سامنے آئے گی۔ اس نے مسلمانوں کو بلایا اور پوچھا کہ یہ کیا دین ہے جس کی وجہ سے تم اپنی قوم سے الگ ہو گئے ہو، لیکن نہ میرے دین کو قبول کیا ہے نہ ان کی ملتوں کو، تو یہ کیسا دین ہے؟ اس کے جواب میں مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر بن ابو طالب نے بات کی۔ انہوں نے کہا، بادشاہ، ہم جاہل تھے، بت پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برائیاں کرتے تھے، قریبی رشتہ داریاں توڑتے تھے، پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، ہمارا طاقتور کمزور کو کھا رہا تھا۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے ہمیں ہم میں سے ہی ایک رسول بھیجا۔ ہم اس کے اونچے خاندان، سچائی، ایمانداری اور پاک دامنی کو جانتے ہیں۔ اس نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا ہے، ہم اسے ایک مانیں، کسے؟ اللہ تعالیٰ کو، اور اسی کی عبادت کریں۔ اللہ کے علاوہ جن پتھروں اور بتوں کو ہم اور ہمارے باپ دادا پوجتے تھے انہیں چھوڑنے کو کہا۔ اس نے ہمیں سچ بولنے، امانت ادا کرنے، سگے رشتہ داروں کا حق ادا کرنے، پڑوسیوں سے اچھا سلوک کرنے اور حرام کاری اور ایک دوسرے کا خون بہانے سے بچنے کا حکم دیا۔ بے شرمی کے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر جھوٹا الزام لگانے سے منع کیا۔ اس نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں۔ اس نے ہمیں نماز اور زکوٰۃ اور روزے کا حکم دیا۔ حضرت جعفر نے اسلام کے بارے میں اور بہت سے کام بھی گنائے، پھر کہا کہ ہم نے اس پیغمبر کو سچا مانا اور اس پر ایمان لائے، اس کی پیروی کی اور اس کے لائے گئے خدا کے دین کی پیروی کرنے کا دل بنا لیا۔ ہم نے صرف ایک اللہ کی عبادت کی، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں بنایا۔ جو چیزیں اس نے حرام بتائی انہیں حرام مانا اور جو چیزیں حلال بتائی انہیں حلال جانا۔ اس پر ہماری قوم ہم سے بگڑ گئی، اس نے ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہمیں ہمارے دین سے پھیرنے کے لیے سزائیں دینے لگی تاکہ ہم ایک اللہ کی بندگی چھوڑ کر بتوں کو پوجنے لگے۔ جن گندی چیزوں کو حلال سمجھتے تھے انہیں پھر ہم حرام سمجھنے لگے۔ جب انہوں نے ہم پر بہت ظلم کرنا شروع کر دیا اور ہمارے لیے رہنا بہت مشکل ہو گیا، ہمارے اور ہمارے دین کے بیچ روڑا بن کر کھڑے ہو گئے، تو ہم نے آپ کی زمین میں پناہ لی، آپ کی پناہ میں رہنا پسند کیا اور یہ امید ہے کہ اے بادشاہ آپ کے پاس ہم پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو حضرت جعفر سے قرآن کی کچھ آیتوں کو سنانے کو کہا، تو انہوں نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں تلاوت کی۔ اس پر نجاشی اتنا روئے کہ ان کی داڑھی بھیگ گئی اور سارے پادری بھی اتنا روئے کہ ان کے جو صحیفے تھے وہ بھی بھیگ گئے۔ پھر نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ کلام جو حضرت عیسیٰ لے کر آئے دونوں ایک ہی ہے۔ پھر اس کے بعد قریش کے دونوں جو نمائندے تھے ان سے کہا، تم لوگ چلے جاؤ، اللہ کی قسم میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا ہوں اور نہ ان کے خلاف میں کوئی چال چلی جا سکتی ہے۔ تو نجاشی پھر بعد میں جو ہے مسلمان بھی ہو چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بخاری کی روایت ہے اس سے ثابت ہے کہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی۔ تو اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کمپیریٹیولی یہود سے عیسائی جو ہے ان کا سپورٹ تھا، وہ لوگ بات سمجھتے تھے، they were open to what آپ صلی اللہ علیہ وسلم was saying۔ تو اب یہاں پہ جو آیتیں ہیں نجاشی کے بارے میں اور نصارہ کے بارے میں ہیں، جو کرسچنز عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز ہیں، وَإِذَا سَمِعُوا، اور جب وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ، اسے جو نازل کیا گیا، إِلَى الرَّسُولِ، طرف رسول کے، یعنی جب نصارہ سنتے ہیں قرآن کو، ٹھیک ہے، یہاں پہ جب سنتے ہیں وہ سنتے ہیں نصارہ ہے، اور جو نازل کیا گیا طرف رسول کے وہ قرآن ہے، تَرَى، تم
دیکھتے ہو یا تم دیکھو گے اعینہم ان کی آنکھوں کو تفیدو یہ بہتی ہے من الدمع آنسوؤں سے مما عرفوا اس سے جو انہوں نے پہچان لیا من الحق حق میں سے، یعنی جب وہ لوگ قرآن سنتے ہیں تو وہ لوگ حق کو پہچان لیتے ہیں کہ دس از ناٹ something different from جو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوا but this is exactly what was revealed to عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ حق کو پہچان لیتے ہیں۔ یقولون وہ کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہم ایمان لائے، یعنی جب قرآن سنتے ہیں تو فوری ایمان لے کر آتے ہیں، فاکتبنا مع الشاہدین پس ہمیں لکھ دے ساتھ ان کے جو گواہی دینے والے ہیں، یعنی پھر وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے کر آئے اور ہمیں جو ہے کیا کرو جو گواہی دینے والے ہیں جیسے امت وسط ہے، صحابہ کرام ہے، رسول ہے، ایمان والے ہیں، ان میں لکھ لو۔ وما لنا اور کیا ہے ہمارے لیے لا نؤمنو کہ نہ ہم ایمان لائے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں ایمان نہیں لائیں گے باللہ اللہ پر، وما جاءنا اور جو آیا ہمارے پاس، یعنی اب وہ کہتے ہیں ہم کیوں نہیں ایمان لائیں گے، ہم ضرور لے کر آئیں گے جو ہمارے پاس آیا ہے من الحق حق میں سے، وَنَطْمَعُ اور ہم خواہش رکھتے ہیں یا طمع رکھتے ہیں اَن يُدْخِلَنَا کہ داخل کرے گا ہم کو ربنا ہمارا رب مع القوم الصالحین نیک لوگوں کے ساتھ یا صالح لوگوں کے ساتھ۔ تو وہ لوگ جو ہے حق کو پہچان کر ایمان بھی لے کر آتے تھے، دعا بھی کرتے تھے اور پھر یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کے بعد ان کو صالح لوگوں میں شامل کرے گا دنیا میں اور آخرت میں۔ فَأَصَابَهُمْ تو عطا کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے بما قالوا بوجہ اس کے جو انہوں نے کہا جنات باغات، یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کی بات کی وجہ سے ان کو باغات میں داخل کیا، تجری من تحتها الانہار بہتی ہے ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، وذالک جزاء المحسنین اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا، یعنی یہاں میں محسنین احسان کرنے والوں کا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، تو احسان کرنے والوں کا یہی بدلہ ہے کہ وہ لوگ جنتوں میں داخل ہوں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے واٹ از احسان، وی ہیو ٹیکن اٹ ان ڈیٹیل انیومریبل ٹائمس کہ احسان میں ایک تو بیوٹیفلی کوئی عمل کرنے کا آئے گا، تو وہ لوگ ایمان لے کر آئے، حق ادا کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانے، اینڈ دیٹ ٹو ویری بیوٹیفلی، دیر واز نو ایروگینس، دیر واز نو اسٹبرنس، دیر واز اوپننس، دیر واز ولنگنس ٹو ایکسیپٹ دا ٹروتھ، تو یہ بہت بیوٹیفلی کیا۔ تو اب آپ دیکھیے یہ ایک ہو گیا، اور پھر بڑھ چڑھ کر نیکی کا کام کرنا، ٹھیک ہے، وہ بھی احسان میں آئے گا، کیونکہ دیر آر سم obligatory acts، لیکن آپ obligatory acts سے نکل کر، یعنی ہر مسلمان کے اوپر کچھ چیزیں فرض ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رہنا ہے، اینڈ دیر آر سم obligatory چیزیں جو انڈیویجول لیول پر بھی ہے اینڈ سوشل لیول پر فرض ہے نا، فرض کفایہ ہے، لیکن اس سے نکل کر آپ ہر نیکی بڑھ چڑھ کر رہے ہیں، چاہے وہ نیکی کے لیے کسی کو انکریج کرنا ہے، چاہے آپ کچھ بھی، تو دیٹ ول کم انڈر احسان اونلی، ٹھیک ہے۔ بیسیکلی لکنگ فار ایوری مومنٹ، ایوری چانس ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ، وہ احسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ دین جو ہے یہاں پہ وہ سب، پھر وہ ساری چیزیں بیوٹیفلی کرنا، اور اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو نصارہ ہے، یہ آیت یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک آیت پڑھ کے جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سو مرسیفل، اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتائے کس کے بارے میں، نصارہ کے بارے میں بتائے، وہ لوگ کیا کیے، پہلے دے بلیوڈ آن عیسیٰ علیہ السلام، ان کے پاس جو ہے انجیل تھی، دین ان کے پاس حق آیا، وہ لوگ ایمان لے کر آئے، دعا کیے، وہ جانتے تھے کہ اس کا بدلہ کیا ہے، دین اللہ تعالیٰ جنتیں دیے۔ دین جب ایسی آیتیں آتی ہے تو ہم مسلمان کے دل میں، آئی ڈونٹ نو سب کے دل میں آتا ہے، آنا چاہیے ایکچولی، کہ وی شوڈ، جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وی شوڈ لک فار ایوری چانس، ایوری اپارچونیٹی ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ اینڈ ٹو ہیو اے گڈ آخرہ ان جنہ۔ تو اب یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو ان کو چانس دیا ہے، وہ ایمان لے کر آئے، حق وہ کیے ہیں، تو ہم کو پھر کیسے؟ تو اب آپ دیکھیے آیت کے نیکسٹ پارٹ میں اللہ تعالیٰ کیا بتایا، وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ، اور یہ بدلہ ہے نیکوکاروں کا، یعنی اگر تم جو ہے محسنین میں شامل ہو جاؤ گے، تمہارے عمل کو، ناٹ نیسسری کہ پچھلے آیت کے پارٹ میں یہ بتایا گیا کہ نصارہ
جو ہے اس طرح کا ان کا عمل تھا, اس طرح کا ان کا ایمان تھا, تو وہ جنتوں میں گئے. بٹ اوکے فائن, تم اپنے ہر عمل کو احسان کے درجے پر لے جاؤ, تم محسنین والے عمل کرو, دین یو کین آلسو اچیو دوز لیولس. تو اتنا بیوٹیفل پیس ہے, اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے. آپ دیکھیے کہ ہم کو اب واٹ وی ہیو ٹو ڈو, جیسے ابھی میں بتائی کہ بیوٹیفلی کرنا, آپ نماز پڑھ رہے بیوٹیفلی کریے, آپ روزہ رہ رہے بیوٹیفلی یعنی آؤٹ ورڈ بیوٹی نہیں, یعنی وتھ خضوع کنیکشن وتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ, وتھ جذبہ, وتھ دیٹ فیلنگ, گیٹ کنیکٹڈ ٹو اللہ سبحانہ تعالیٰ. یہ ہو گیا. دین جتنا ہے اس سے زیادہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرض کہا, سنتیں بھی کرنا ہے, نفیل بھی کرنا ہے. ڈونٹ لیو اینی اپارچونیٹی ٹو پلیز اللہ سبحانہ تعالیٰ. دیٹ از کالڈ ایز احسان, محسنین کے درجے پر پہنچنا. پھر احسان کا وہ ڈیفینیشن بھی آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی بھی جب عمل ہم کرتے ہیں تو ایسے جیسے ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں, لیکن وہ لیول پہ نہیں پہنچ سکتے, تو ایٹ لیسٹ وہ لیول پہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو ڈو ایوری عمل بینگ ان دیٹ اسپیس. تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ وہ جنتوں تک ہم بھی پہنچ سکتے ہیں. والذین, اور وہ لوگ, کفروا, جنہوں نے کفر کیا. کفر کا مطلب انکار ہے. وہ اللہ تعالیٰ کا انکار, اللہ تعالیٰ کا ایک ہونے کا انکار, اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار. اب اس میں کفار مکہ بھی ہوں گے جنہوں نے انکار کیا, اور اس میں وہ عیسائی بھی ہوں گے جنہوں نے انکار کیا, کیونکہ پورے عیسائی تو ایسا نہیں تھا کہ ایمان لے کر آئے, کچھ لوگ لے کر آئے تھے گنے چنے. تو جو وہ عیسائی جو قبول نہیں کیے حق کو, یا پھر کفار مکہ, یا ان جنرل وہ ٹائم پہ جو کافر تھے, وَكَذَّبُوا, اور انہوں نے جھٹلایا. کس کو جھٹلایا؟ بِآیاتِنَا, ہماری آیات کو. کس کی؟ اللہ تعالیٰ کی آیات کو. اب اللہ تعالیٰ کی آیات کو, اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ کی آیات میں پہلے بھی آپ لوگوں کو بتائی تھی, کونی اور شرعی دو ہوتے ہیں. کونی یعنی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں, جیسے سورج ہے, چاند ہے, ان سب کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے, اللہ تعالیٰ کا ہمارا رب ہونے, اس کے اوپر ایمان لا سکتے ہیں. تو وہ دیکھ کر بھی اللہ کے اوپر ایمان نہیں لے کر آئے. اور پرٹیکولرلی یہاں پہ شرعی آیتیں جیسے تورات, انجیل, زبور اور قرآن, کیونکہ انجیل کو جب عیسائی پڑھے ہوئے تھے تبھی تو جو ہے قرآن پڑھتے ان کو سمجھ میں آ گیا. تو جو انجیل, اب قرآن پہ ایمان نہیں لانا یعنی تورات پہ بھی ایمان نہیں لانا, انجیل پر بھی ایمان نہیں لے کر آنا, کیونکہ تورات میں بھی کئی جگہ, جیسے ہم سورۃ البقرہ میں بھی اور بگننگ کی جو ہے صورتوں میں اور پاروں میں بھی یہ پڑھے ہیں کہ وہ تصدیق کرتی تھی, یعنی قرآن جو ہے سچی کتاب ہے, تورات پڑھنے سے بھی پتہ چلتا تھا. تو وہ لوگ تورات کا, انجیل کا, زبور کا اور قرآن کا انکار کیے. اچھا, ناٹ اونلی انکار کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے یا پھر اس میں اس کا جو میسج تھا, بٹ اس کو مس انٹرپریٹ بھی کیے, دین کو بھی مس انٹرپریٹ کیے. آپ دیکھیے تو دین کو توڑنا, مڑوڑنا, مس انٹرپریٹ کرنا, یہ سب کچھ جو ہے اس میں آئے گا. تو اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اولئک اصحاب الجحیم, یہی لوگ ساتھی ہیں جہنم کی. تو یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کا انکار کیے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کیے, ٹھیک ہے, وہ لوگ کیا ہے؟ ساتھی ہے جہنم کے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. پھر آگے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو, اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے ہو. کون ہے یہ ایمان جو لے کر آئے وہ؟ ہم لوگ ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سے, ایمان والوں سے کہہ رہے لا تحرموا, نہ تم حرام کرو, یعنی اپنے آپ کے لیے کوئی چیز جو اللہ تعالیٰ نے حلال تمہارے لیے ٹھہرائی ہے اس کو حرام مت کرو. تو یہ بات ہی پاکیزہ چیزوں میں سے, یعنی پاک جو چیزیں ہیں بظاہر بھی پاک ہے اور پاکیزگی سے اس کو جو ہے حاصل کی گئی, یعنی حرام مال نہیں ہے, حلال مال سے ہے, ٹھیک ہے. ما احل اللہ, جو حلال کیا اللہ تعالیٰ نے, لکم تمہارے لیے, ولا تعتدوا, اور نہ تم زیادتی کرو. یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ تم خود سے اپنے آپ کے لیے حلال کو حرام, حرام کو حلال یہ مت کرو, یہ زیادتی ہے. زیادتی میں جو ہے حرام حلال خود ڈکلیئر کرنا بھی زیادتی ہوگی, پھر کھانے پینے میں اسراف کرنا بھی زیادتی ہوگی, کیونکہ کلو واشربو ولا تسرفو یہ بھی آتا ہے. اور اسراف سے کیا ہوگا؟ لوگوں کے حق میں کمی ہوگی. جیسے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ حلال چیزیں ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں, آج کل دعوتوں میں اگر ہم دیکھیں گے بڑی بڑی جو ہے شادیوں وغیرہ کی دعوت میں, ایسے فنکشنز میں جو ہے کھانا بہت ویسٹ ہوتا ہے. ایون آئی ہیو ہرڈ, تھوڑے دن پہلے کوئی جو ہے ایسے بتا رہے تھے کہ 5 اسٹار ہوٹل میں جو کھانا بچ جاتا ہے دے تھرو اٹ آؤٹ, دے ڈونٹ ایون گیو اٹ ٹو اسٹاف.
تو اب آپ دیکھیں یہاں پر بھی کھانے کا اسراف ہوا. تو کھانا پینا ہے لیکن کھانے پینے میں پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, زیادتی مت کرو, حد سے زیادہ تم جو ہے مت بڑھو, اور اپنے آپ کے لیے کوئی حلال چیز کو حرام مت کرو. جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ لوگوں نے امہات المومنین سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی نسبت سوال کیا. پھر بعض نے کہا کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, بعض نے کہا کہ ہم نکاح نہیں کریں گے, بعض نے کہا کہ ہم بستروں پر سوئیں گے نہیں. جب یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے فرمایا, ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ ان میں سے بعض یوں کہتے ہیں حالانکہ میں روزہ رکھتا ہوں اور نہیں بھی رکھتا, سوتا بھی ہوں اور تہجد بھی پڑھتا ہوں, گوشت بھی کھاتا ہوں اور نکاح بھی کیے ہوئے ہیں. جو میری سنت سے منہ موڑ لے وہ میرا نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ بتایا کہ اپنے آپ کے اوپر کوئی چیز حرام نہیں کرنا, یعنی سونا حرام, کوئی لگژری حرام, نکاح حرام, یا اپنی ازواجی زندگی کو ترک کر دینا, یہ جو ہے اپنے اوپر کچھ ایسا لازم کر لیا, یا اچھا کھانا پینا. دس از ناٹ, یعنی اسلام ہم کو یہ نہیں سکھاتا ہے کہ اپنے آپ کے اوپر کوئی حلال چیز کو حرام کر لینا, یہ ٹھیک نہیں ہے. جو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ, لیکن حد سے زیادہ مت بڑھو. اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے, ان اللہ, بے شک اللہ تعالیٰ, لا یحب, نہیں پسند کرتا ہے, معتدین, ان کو جو حد سے بڑھنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی حد سے بڑھنے والا ہے ان کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, لا یحب بتایا ہے, محبت نہیں کرتے, وہ اللہ تعالیٰ سے محبت سے دور ہو جاتے ہیں. اور حد سے بڑھنے والا کون ہے؟ یہاں پہ اگر ہم پچھلی آیت کے اس میں لیں گے, آیت کے جو ہے پچھلے پارٹ کے کانٹیکسٹ میں لیں گے, تو خود سے حرام اور حلال قرار دینے والا, اور حلال چیزوں کو حد سے زیادہ یوز کر کے اس میں جو ہے, یا پھر حلال چیزوں میں اسراف کرنے والا, یہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حدیں رکھ دی ہیں, حدیں مقرر کر دی ہیں. تو یہاں پر حد سے گزرنے میں حلال کو حرام قرار دینا, حرام کو حلال قرار دینا, یہ بھی ہے. اینڈ خاص طور سے حلال کو حرام کی بات یہاں پر آئی ہے. تو اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے لیے آلریڈی حلال رکھا ہے اس کو اپنے اوپر زیادتی کر کر حرام کرنا, جیسے نصارہ کرتے تھے, وہ لوگ جو ہے ترک دنیا کیے, اپنی جو ہے فیملی لائف کو سیکریفائس کر کے, دے ڈونٹ گیٹ میرڈ اینڈ آل. تو یہ اسلام میں نہیں ہے. تو جیسے ابھی میں حدیث لی تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں روزے بھی رکھتا ہوں اور کھاتا بھی ہوں. تو ایک مسلمان کو ہمیشہ جو ہے ایک بیلنسڈ لائف لے کر چلنا ہے. تو دین کا مطلب یا تقوی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ جو ہے یو بی اوے فرام لگژریز, یو بی اوے فرام دنیا کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہے, یا آپ اپنے اوپر سختیاں لازم کر لے. تو اس طرح جو ہے ایسے نہیں کہ ایوری ٹائم آپ جو ہے جیسے سنیاس لیا جاتا ہے کہ ترک دنیا کر کر, تو دس کانسیپٹ از ناٹ دیر ان اسلام. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی مت کرو, بٹ ساتھ میں حد سے بھی زیادہ مت بڑھو. تو اللہ تعالیٰ جو ہے حد سے زیادہ جو لوگ ہوتے ہیں معتدین, ان کو اللہ تعالیٰ ان اللہ لا یحب المعتدین, اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتے. ایسا بھی نہیں کہ پسند نہیں کرتے, محبت ہی نہیں کرتے. تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے محروم ہوتے ہیں وہ لوگ جو حد سے زیادہ گزرنے والے ہیں. حد سے زیادہ گزرنا بھلے ہی دین کہ اس میں اپنے اوپر لازمی کر کے حلال کو حرام بنا لینا, یا پھر جو حلال چیزیں ہیں آلریڈی تو ان کو یوز کرنے میں یا ان میں انڈلج ہو کر آپ جو ہے دین کو ترک کر رہے ہیں. اوکے فائن, اگر کھانا پینا حلال ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ کھانے پینے میں اتنا زیادہ انوالوڈ ہو جائیں, اتنا زیادہ اس کو اپنی زندگی کے اوپر حاوی کر لے کہ دیٹ از افیکٹنگ یور عبادہ. جیسے پہلے بھی میں لی تھی یہ کہ کھانا پینا, اس میں دو چیزیں آئیں گی. اس میں یہ ہے کہ آپ اتنا زیادہ جو ہے دن میں صبح شام کھانا پینا, یہ بنانا ہے, اس کے بعد یہ ڈش بنانا ہے, لوازمات بنانا ہے, ان کی یہ پوری کرنا ہے. اس میں نمازیں جو ہے کیا ہوتی ہے, قضا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں چلو سنتیں اب ترک کر دیں گے, یہ پکانا ہے, یہ کھانا ہے. اینڈ تھنکنگ اباؤٹ اٹ, اوور تھنکنگ اباؤٹ اٹ, یہ ایک چیز ہو گئی. دوسرا کھانے پینے میں جیسے کہ پہلے بھی یہ چیز ڈسکس ہوئی تھی ہمارے بیچ میں کہ دیٹ از افیکٹنگ یور عبادت, بیکاز دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو, ہم جو کھاتے ہیں دیٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو آور ہیلتھ.
اینڈ آور ہیلتھ جو ہے اٹ افیکٹس آور عبادت. اگر ہم کھانے پینے کا بالکل اتنا زیادہ کھائے پیے اسراف میں جو ہے خیال نہیں کرے, جیسے ہم اگر سنت سے دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا کیسے ہوتا تھا, تو اگر ہم اتنا زیادہ, یہ تو کھانا پینا حلال ہے, تو آپ اتنا زیادہ کھانے پینے میں جو ہے انوالو ہو گئے کہ آپ کی صحت خراب ہو رہی ہے, تو دیٹ ول ڈیفینیٹلی افیکٹ یور عبادات. آپ نماز وہ طریقے سے نہیں پڑھ سکیں گے, قیام نہیں ہوگا, تو یہ ساری چیزیں. دین ناٹ اونلی کھانا پینا, دین آلسو کمس آل دی حلال چیزیں, جیسے ازواجی زندگی ہے. ازواجی زندگی میں بھی آپ اتنا زیادہ انوالوڈ ہو گئے ہیں کہ دیٹ از افیکٹنگ یور عبادات. یعنی آپ بیوی میں, بچوں میں, جیسے قرآن کی کئی جگہ آیتیں بھی آتی ہے کہ بالکل اپنی بیوی بچوں میں اتنا گم نہیں ہونا ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سے کنیکشن آپ کا جو ہے چھوٹ رہا ہے, یا آپ کو عبادتوں کے لیے ٹائم نہیں ہے, یا پھر کیونکہ پچھلی آیت میں ہم کیا لیے کہ اللہ تعالیٰ کو کیسے لوگ پسند ہے, احسان کرنے والے لوگ پسند, جزاء المحسنین وذالک جزاء المحسنین. تو عبادتوں کو بھی احسان کے درجے پر لے جانا ہے. تو دیز تھنگز وچ آر حلال should not stop us or should not be a barrier from going to the level of احسان. تو یہاں پہ یہ ہے, ایک تو کیا ہوگی, معتدین حد سے بڑھنا نہیں ہے ایون ان دین, یا حد سے بڑھنا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حلال چیزیں ہمارے لیے رکھی ہے اس میں ہی اتنا انڈلج ہو گئے کہ ہم وی آر گوئنگ اوے فرام اللہ سبحانہ تعالیٰ اور وی آر گوئنگ اوے فرام دین. اس کے علاوہ پہ حد سے بڑھنے میں یہ بھی آئے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے لیے کچھ حدود رکھے ہیں حرام اور حلال کی. ٹھیک ہے, تو حرام اور حلال کی حدود جیسے شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, ربا حرام ہے, زنا حرام ہے. تو یہ حدوں کو کراس کرنا, یہ جو حد کو اللہ تعالیٰ کے جو اللہ تعالیٰ نے حدود رکھے ان کو کراس کر کے اپنی من مرضی کرنا, اپنے جو ہے خواہشوں کی پیروی کرنا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بھی محبت نہیں رکھتے ہیں. يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين.